تو وہاں کیا ہوگا؟ تو یہ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو مربی بناتے ہیں. تو جس بچے کو علم الہی میں اللہ تعالیٰ کو بادشاہ بنانا ہے تو شاہی تربیت کے لیے ماں باپ کی غذا بڑھا دیتے ہیں. بولیے، اگر کسی کے بیٹے کو غریب ہے اور بیٹے کو بنانا ہے بہت بڑا انجینئر تو ماں باپ کی روزی بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اور اس کو اچھی غذا ملتی ہے. ایسی اللہ تعالیٰ جس کی تربیت میں کوئی بڑی شخصیتوں کی تربیت کرانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ روحانی غذائیں جب جسمانی وہ میں نے ان کو سنا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہے. آپ نے فرمایا کہ کیف تعرف ہو، تم کیسے ان کو پہچانتے ہو؟ تو عرض فرمایا کہ ابو ذر اشہر عندنا من شہرۃ عندکم، ان کی شہرت آسمانوں میں زیادہ ہے جتنی شہرت مدینے میں آپ لوگوں کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کس عمل کی وجہ سے؟ بما ذاک نال حاصل فضیلتا، کن اعمال سے یہ فضیلت انہوں نے حاصل کی؟ آپ نے فرمایا لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں، مٹا دیا اپنے نفس کو. ولکثرت سورۃ الاخلاص، تلاوت سورۃ الاخلاص. تو میں نے عبد المتین سے کہا کہ اسی کا میں خالی ترجمہ کر دوں، عربی کی عبارت نقل نہ کروں. آپ بتلاؤ اہل علم کو مزہ آئے گا؟ یہی کہہ دوں کہ ان کی شہرت آسمان پر زیادہ ہے یہاں جتنی شہرت مدینے میں ہے. ایک یہ جملہ ہے، ایک وہ پوری نقل کر دیا، ترجمہ بھی کر دیا، جو عربی نہیں جانتے وہ بھی جان جائے کہ ھذا اشہر، جبرائیل علیہ السلام ھذا اشہر عندنا من شہرۃ عندکم. تو کہنے لگے کہ واقعی اس میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ میرا حافظہ اتنا قوی نہیں تھا پہلے، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی قوی کر دیا. جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بچے بہت بڑی یعنی عمدہ غذاؤں کے عاشقین ہیں. علماء کو تو ہم معمولی غذا نہیں کھلا سکتے، بولو بھائی محدثین کو معمولی غذا ہضم ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمتوں سے میرا حافظہ بھی قوی کر دیا اور میرے علم میں اللہ نے برکت ڈال دی. برکت یعنی علماء کی عظمت پر آج ہم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ جان پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی عزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. جبھی تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے علماء کی عزت نہیں کرے گا فلیس منا، میرا اس سے تعلق نہیں. سوچیے اس کو. آج الحمدللہ اس وقت میں علماء کی عظمت پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور حدیث سے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فضائل علم میں لکھا ہے کہ علماء کو جنت کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ روک لیں گے. علماء کو جنت کے دروازے پر داخل نہیں ہونے دیں گے، فرمائیں گے لا تدخلوا، ابھی داخل مت ہو. اشفعوا لمن تشاؤ، تم لمن تشاؤ نا، جس سے تم چاہو، جن کو تم چاہو شفاعت کرو. ابھی جنت میں مت جاؤ، اب جن کو چاہو ان کو جنت میں لے جاؤ، سفارش کرو مجھ سے. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ اے علماء کرام، تم کو ہم نے علم کی دولت دی، تم سفارش کرو. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا ہے. فضائل علم اور علماء بینات میں آ رہا ہے میرا مضمون نیو ٹاؤن سے. جہاں کہیں بیانات آیا ہو اس مرتبہ بھی دیکھ لیجیے، انشاءاللہ ہر مہینہ 3-4 مہینے میں آئے گا. بہت مکمل مضمون ہے فضیلت علم اور علماء. تو بینات میں اس کو میں نے دے دیا. البلاغ میں کچھ دے دیتا ہوں، کچھ بینات کو دے دیتا ہوں تاکہ دونوں مدرسے خوش رہیں اور ان کو دعائیں ملیں. تو علماء کو روکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ لوگ جنت جانے میں جلدی مت کرو، آپ جن کو سفارش کرو ہم ان کی سفارش کو تمہاری قبول کریں گے. کتنی بڑی چیز ہے، یہ وارثین انبیاء ہے. تو اور پھر حدیث میں لکھا ہے کہ شفاعت کا حق سوائے 3 کے کسی کو اور نہیں ملے گا، انبیاء، علماء اور شہداء. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیا درجہ ملا. اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی قدر تو ہمارے دل میں ہے، لیکن ان کے قلب میں علماء کی عظمت جب نہ ہو تو مجھے صدمہ ہوتا ہے. یعنی یہ بستر لے کر جاتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم خود ترغیب دیتے ہیں اور ہم ان اجتماعات میں کبھی بلائے جاتے ہیں، ہماری تقریریں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب کہیں ایسی بات سنتا ہوں کہ جس میں علماء اور مشائخ و بزرگان دین کی بے وقتی ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں. کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سے زیادہ 150 سال کے پیدائش ہے ان کی. اس سے پہلے جو ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، مہا قاسم نانوتوی، مولانا گنگوہی اور عبداللہ بن مبارک، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور یہ سب حضرات کہاں جائیں گے؟ خواجہ حسن بصری، یہ لوگ تو بستر لے کے نہیں کہیں نکلے. اس قسم کی بات کرنا کہ جو چلہ نہیں لگاتا اس کی ہم جنت میں لینے کی کوئی ضمانت نہیں ہے.
یا ایسی تقریر کرنا جس سے مشائخ و علماء کی دل میں وقت کم ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ سنو فتویٰ میرا اس فقیر کا، یعنی ایسا عنوان اختیار کیا جائے، کسی عمل کسی نوعی خدمت کی فضیلت اس طرح بیان کی جائے کہ جس سے علماء اور مشائخ اور اہل اللہ کی عظمتوں میں کمی آ جائے دل میں، یعنی جیسی عظمت پہلے تھی اس میں کچھ کمی آ گئی کہ ہمارے پیر لوگ تو یہیں رہتے ہیں محلے میں گجروں میں، اور واقعی یہ بات ہے۔ اس قسم کے مضامین کا بیان کرنا جس سے علماء اور مشائخ اور اہل اللہ کی بے وقتی پیدا ہو، عزت میں کمی آ جائے، حرام ہونے کا فتویٰ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ جو ہمارے اولیاء کی حقارت اور ان کے ساتھ دشمنی کرے، فقط اعظم تو للحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ کہ معمولی دشمنی ہے کہ امت کو اہل اللہ سے الگ کر دیا جائے بے وقت کر کے۔ دل کے مریضوں کو ہارٹ اسپیشلسٹوں سے کی بے وقتی کر کے ان کو مرہم پٹی کے لیے بھیج دیا جائے، جاؤ ٹانگ پر پٹی چڑھوا لو، تمہارے پھنسی نکلی ہوئی ہے۔ وہ آیا تھا بیچارہ دل کا آپریشن کرانے کے لیے، اس کے بعد معلوم ہوا پٹی بندی ہوئی، ہارٹ فیل ہو گیا، پٹی بندی کی بندی رہ گئی۔ تو اخلاص کے جو مدارس ہیں، یہ خانقاہیں، یہ تزکیہ نفس اور اخلاص فرض عین ہے، بعثت نبوت کے مقاصد میں سے۔ الحمدللہ لاہور میں اس تقریر سے مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ابھی تشریف لے گئے تھے لاہور، میرے ساتھ کون تھا؟ آپ لوگ کوئی نہیں تھے، حاجی صاحب بھی نہیں تھے۔ تو مولانا عبد الرحمان صاحب مفتی محمد حسن امرتسری کے صاحبزادے حضرت کے سامنے کہنے لگے کہ حضرت یہاں ہمارے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ایک اجتماع میں جس میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی تقریر ہوتی تھی، اس میں شریک ہوئے تھے، یعنی وہ تصوف کے قائل ہوئے اور کہنے لگے کہ واقعی تزکیہ نفس کا شعبہ ہمارے یہاں بالکل نہیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب حضرت آپ کی برکت ہے۔ اچھا، دوسرے لڑکے مولوی فضل رحیم ہیں، مفتی محمد حسن امرتسری کے، انہوں نے بھی بہت بڑا مدرسہ کھولا ہوا ہے، اور تو وہ بھی مسجد شہداء لاہور میں میرے بیان میں تھے۔ تو میرے بیان میں سنتے ہی جا کے حضرت سے کہا، حضرت میں تو آج مجھ پر جیسے کہ جادو کر دیا اس نے، یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں جن کے باپ خلیفہ کی امت کے، خود عالم۔ تو جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ان کے بیان سے آج اس پر یہ اثر ہوا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ میرے شیخ کے کان میں کوئی اچھی بات ڈال دیتا ہے، ایک اللہ والا ہم سے خوش ہو جائے، تو یہ اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں۔ اسی لیے میں ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے کان میں اپنے دوستوں کی ہمیشہ بھلائی پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی کمزوری دیکھ لیتا ہوں تو خود دعا کرتا ہوں، مگر شیخ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ والوں کے دل کو کسی سے دور کرنا، ان کو دل میں شکایت کر کے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو چشمپوشی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ہمیشہ یعنی میرا اصول ہے، اور یہ میں نے سیکھا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک خادم خاص جو اللہ والوں کی شکایت کیا کرتے تھے مجدد حکیم الامت سے، تو پھر وہ آخر میں پاگل ہوئے۔ ہاں، شکایت کرنے والے پاگل ہوئے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت سے وہ آئے وہاں پورے دن، تو میں نے حضرت سے سنا کہ یہ خادم خاص تھے، حضرت کے ساتھ انہوں نے آج کیا عرفات، مزدلفہ، کعبے کا طواف، روزے مبارک پر حاضری، اتنے بڑے مجدد کے ساتھ۔ تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اتنی بڑی صحبت اٹھائی اس شخص نے، اور یہ پاگل ہو گیا، مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ اتنا بڑا وبال کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دو وجہ ہے، ایک تو ماں باپ کو انہوں نے بہت ستایا، دوسری خانقاہ میں اللہ والوں کی کوئی بات دیکھی کمزوری شکایت کر دیتا تھا کان میں جا کے حضرت کے، تو اللہ والوں کا دل دکھایا کرتا تھا۔ جب سے میں نے یہ سب حاصل کیا کہ میں اپنے شیخ مولانا ابراہیم صاحب کو کسی کے بارے میں اچھی بات تو کہتا ہوں، حضرت ماشاءاللہ یہاں یہ کام رہا ہے، ایسے یہ کام کر کے خوش کر دیتا ہوں، شکایت نہیں کرتا، اور یہ عین سنت ہے، یہ مذاق نبوت ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے اندر سلیم الصدر رہوں، میرا سینہ صاف رہے تاکہ سب کے ساتھ محبت سے ملوں، اور یہاں میں بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے کان میں کوئی شخص کسی کی شکایت کرے، کوئی بھلی بات، میری محبت بڑھاؤ، میرے ان بھائیوں سے میری محبت کو بڑھاؤ تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کمزوری کس میں نہیں ہے، جو شکایت کرتا ہے وہ خود کمزوریوں کا شکار ہے۔ دعا کراؤ، دعا کرو اس کے لیے، بس آیت دیکھو، آنکھ بند کر لو، بس اللہ سے دعا کر لو بہت زیادہ ان چیزوں سے۔ تو یہ آج کی مجلس میں ایک ہی موضوع رکھتا ہوں، اب دوسری بیان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ علماء کی عظمت، آج کا موضوع کیا ہے؟ علماء کی عظمت ہے، اور حدیث و قرآن سے ثبوت۔ والذین، دیکھیے، یرفع اللہ الذین آمنوا،
اللہ تعالیٰ مومنین کا درجہ بلند کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید محمود بغدادی تفسیر الرحمانی میں کہ مومن کی جب درجے کو بیان کر دیا تو عالم بھی تو مومن تھے, ان کو الگ کیوں بیان کیا؟ سوال قائم کرتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا درجہ بلند کرتا ہے. تو عالم جو ہیں وہ بھی تو ایمان والے ہیں, تو ان کی تعریف تو اس میں شامل تھی. لیکن والذین اوتوا العلم, جن کو علم عطا کیا گیا, درجات ان کے بہت درجے ہیں, الگ کیوں بیان کیا؟ تو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ سارے مومن کتنے ہی مبلغ ہو جائیں, کتنے ہی عابد ہو جائیں, اتنی کرامت ہو جائے کہ آسمانوں پر اڑنے لگیں, لیکن والذین اوتوا العلم درجات کے مقابلے نہیں آ سکتے, علماء کے مقابلے. الگ ہے. تو فرمایا علامہ آلوسی نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علماء کو الگ بیان کر کے جتنا عزت بخشی ہے, کسی آیت سے اتنی عزت نہیں عطا فرمائی. تفسیر الرحمانی دیکھیے. تو آج کا موضوع کیا ہے؟ فضیلت علم اور علماء, تاکہ عوام میں علماء کی عظمت نہ ہوگی تو بڑا فتنہ پیدا ہو جائے, اور پھر نتیجہ یہ کیا ہوگا کہ علماء کو بھی نفرت ہو جائے گی, اور اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کو نقصان پہنچے گا. علماء کو کم پہنچے گا, عوام کو زیادہ پہنچے گا. علماء کو یہ کہ بھئی عوام کی خدمت کی سعادت نہیں ملے گی, اور عوام ہے علماء سے محروم ہو کر کے ہم گڑبڑ کر دیں گے, نہ حدود کا خیال کریں گے نہ کچھ کریں گے. مولانا عبدالرحمن صاحب نے قاضی صاحب کو جواب دیا, مجھے آشش کر دیا. انہوں نے کہا تھا ایک اجتماع ہے سری لنکا میں اور میری بیوی کو فالج گر گیا, یعنی وہ بالکل لیٹی ہوئی چل نہیں سکتی. حضرت نے اس کو پکڑا کے لے جاؤ بیت الخلا, اس کی خدمت میں جاؤ. ابا بتلائیے. اور اگر کوئی وہ ہوتا غیر عالم ہوتا اور تبلیغ کا جوش ہوتا تو یہ کہتا ارے میاں چھوڑو سب اللہ کر دے گا, جاؤ کہتے نکلو نکلو نکلو. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن سن لو, پھر کہتا ہوں, اور یہ نہ کہنا خبر نہ ہوئی. ساری امت کو اعلان کروں گا انشاءاللہ کہ قیامت کے دن جو حضرات صاحب نہ نکلے. اچھا وہ علماء بھی وہ علماء جن کے مزاج میں اعتدال ہے, جن کے مزاج میں جانتے قاضی نہ فیصلہ کرے جب اس پر حال غضب غالب ہو, تو جن پر حال غالب ہو گیا ہو تبلیغ کا, وہ علماء بھی اس قابل نہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھا جائے. مغلوب الحال ہے وہ, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے کہ جو اس پر حال غضب کا غالب ہو جائے, لہذا وہ غلبہ حال ہوتا ہے. لہذا اسی لیے تو ان کے لیے نو چلنا ہے کہ ان کو اتنا رگڑو کہ ان کا علمی شان باقی نہ رہے, مغلوب الحال ہو جائے, یعنی غالب الاحوال نہ رہے. تو اس میں دوسرا نقطہ بھی ہے کہ ان کے نفس میں علم کی تاکہ جو بڑائی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بھی ہے جو اس کے بڑے ہیں وہ بڑے تو ہی فائدہ بیان کرتے ہیں, لیکن اس فائدے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بات میرے قلب پر منکشف ہوئی بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے کہ پھر بعض مسائل ایسے پوچھے گئے. اب مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے اصل الفتاویٰ میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون فقیہ ہو سکتا ہے, آپ بتائیے, جن کے اسلام پر آسمانوں پر خوشی منائی گئی. لکھتے ہیں کہ ہر 4 مہینے پر فوج کو حکم دیتے تھے کہ دوسری فوج جائے جہاد کو, اور وہ فوج آ کر بیوی کا حق ادا کرے. اور یہ کس پر کیا تھا کہ دیکھا کہ ایک عورت گا رہی ہے, رات کو گشت میں دیکھا ایک عورت گا رہی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں یعنی نامناسب کام سے اپنی خواہش پوری کر لیتی. تو فوراً اپنی بیٹی سے پوچھا ہے بیٹی کب تک برداشت کر سکتا ہے آدمی جدائی اپنے شوہر کی آرام سے؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینہ. تو آپ نے قانون بنا دیا کہ ہر 4 مہینے پر فوج جہاد سے واپس آئے اپنی بیویوں کا حق ادا کرے. اور بڈھا کوئی ہو جائے شیخ فانی ہیں, جیسے کہ یعنی اب کسی کا کیا مثال دوں, بعض صورتیں شیخ فانی ہوتے ہیں, اندر سے شیخ باقی ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ جوان آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتا ہے اور بڈھا لے سکتا ہے, تو دونوں یہ حدیث کو پڑھاتے ہوئے امام صاحب نے فرمایا مگر بعض جوان بڈھے ہیں جو قوت میں کمزور ہیں, مرض بخار میں مبتلا ہیں, بالکل دم نہیں ہے, وہ ان کے لیے بھی جائز ہو جائے گا. اور بعض بڈھے کشتہ کھا کر جوان ہے مرغی کا سوپ پی کر کے, لہذا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا بوسہ لینا. مدار اس کی قوت ہے, اسی لیے تو امام کی فقہ پر بڑے بڑے علماء اشش کرتے تھے. تو یہ یاد کر رہا ہوں کہ جن کو جیسے اب قاضی صاحب ہیں ان کی بیوی بھی نہیں ہے, کوئی حقوق واجب نہیں ان پر, یہ اگر ساری زندگی جہاں رہیں تو ماشاءاللہ ان کا کوئی نہیں. لیکن جن کے بال بچوں کی تربیت ضروری ہو کہ ان کے بعض وقت نکلنے سے بچے اتنے برباد ہو گئے کہ تو پھر کبھی اصلاح نہیں ہوئی.
تو اولاد کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے اہل عیال کو۔ اگر کسی شخص کو یہ ظن غالب ہے کہ میرے جانے سے میرے بچے ہپی ہو جائیں گے، سینما دیکھنے لگیں گے، میرا باپ کا ڈر نہ ہونے سے ماں کے قابو میں نہیں رہیں گے، بچے برباد ہو جائیں گے، اس شخص کے لیے میں فتویٰ دیتا ہوں جائز نہیں نکلنا، کیونکہ جاپانیوں کو مسلمان بنانے سے ہمیں اپنی اولاد کو جنت میں داخل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، قوا انفسکم واہلیکم، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا فاطمہ عمل کر اپنی جان کو دوزخ سے بچا، اے ملی ہیں انقذی نفس کے من النار۔ تو دیکھو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جوش میں آ کر چلے گئے، اور بچے چونکہ 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال جوانی، اب بچہ 6 مہینے کے لیے چلے گئے، بچوں کو موقع مل گیا، وہ خوب سنیما دیکھ رہے ہیں، نشہ کے عادی بن گئے، کیا گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی چشمدید یہ واقعات بتا رہا ہوں، میرے علامہ شبلی کے بھتیجے انور نعمانی صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب باہر چلے گئے، ان کی جوان بیٹی جنرل اسٹور میں آئی اور وہ لالی والی لگا کر، اور جنرل اسٹور والے سے مذاق کر رہی تھی۔ اس جنرل اسٹور والے نے کہا نعمانی صاحب آپ جانتے ہیں ان کو کون ہے؟ ان کے والد گئے ہوئے ہیں باہر، تو اگر وہ ہوتے ان کی موجودگی میں نہیں چل رہی یہ کام کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرے بچے میری اولاد آوارہ ہو جائیں ظن غالب ہے، وہم نہ ہو، ظن غالب ہے تو اس کا جانا بھی جائز نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں کو لے کر جائے، اگر جانا ہے اپنی اولاد کو بھی لے کر جاؤ، اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کوئی استانی یا کوئی اللہ والی عورت کا ثبوت کر کے جاؤ۔ یہ ہمارا کام حدود کو بیان کرنا ہے اور حقوق کو، جو نہ مانے ٹھیک ہے، میں نے تو اس لیے ٹیپ کرا دیا، اور علماء کی علم کی روشنی میں سب محدثین موجود ہیں، اور مفتی رشید احمد صاحب بالکل اس کی تصدیق فرمائیں گے جو کچھ اختر نے بیان کیا ہے۔ چاہے یہ ٹیپ بھیج دو مفتی رشید احمد صاحب کی، کس سے میری 15 سال کی صحبت ہے، ان سے میں ایک چیز کو یعنی پوچھتا رہتا ہوں، کیونکہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مفتی صاحب سے پوچھتے تھے، کوئی بات ہو جاتی تھی، فرماتے تھے بھائی ان کا علم حاضر ہے، تازہ ہے، اور کہ شاید رات دن تقریر فقہ کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی ابھی تبلیغی جماعت آئی تھی، آپ کو شاید خبر نہیں ہے، آئی تھی، اس میں میرا بیان سنا، 10 آدمی تھے تقریباً، اور فجر کے بعد ان کی خاطر سے پھر ہم نے خوب بیان کیا، اور اس میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ماں باپ نے 10 دن کی اجازت دی ہے تو کیا اس کو اختیار ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے 40 دن کے لیے چلا جائے؟ مسئلہ پوچھا، اسی میں تبلیغ والا تھا۔ میں نے کہا کہ 40 دن لگانا یہ مستحب ہے، ماں باپ کو دل دکھانا حرام ہے، لہذا جتنے اجازت دیا اتنے ہی 10 دن کے بعد واپس چلے جاؤ، یا تو باپ کی اتنی خدمت کرو تبلیغ سے جانے کے بعد، اتنا پیر دباؤ، اتنا تیل مالش کرو کہ باپ کو یقین ہو جائے کہ اس جماعت میں ماں باپ کا ادب اتنا سکھایا گیا، پہلے تو اتنا نالائق تھا، چلو بھائی تم 40 دن کے لیے چلے جاؤ، ان کو اتنا خوش کرو کہ ان کا ذہن بن جائے، تو وہ سب اس نے اتنا میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر بعد میں ملنے آئے وہی لوگ، یعنی بعد میں جو بیچاروں کو تو 6 نمبر میں رکھا جاتا ہے، اب اس کے بعد جب ان کو اور اس تالاب سے اس کنویں سے نکال کر ان کو بدنگاہی کے نقصانات، جھوٹ بولنے کے نقصانات، ماں باپ کو دل دکھا، سب چیزیں حدیثوں سے سنائی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ان کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گئے، لہٰذا بعد میں پھر ملنے آئے اس میں، اور کافی لوگوں نے کہا صاحب ہم لوگوں میں غلو اتنا ہے کہ جس سے ماں باپ میں اور بیٹوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، ماں باپ 10 دن کے لیے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چلے میں، لہٰذا ہمارے معاشروں میں گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی اس غلو زیادتی کی وجہ سے۔ اب بیوی کا حمل ہے اور بالکل وضع حمل قریب ہے، کل بچہ پیدا ہونا ہے، اور شام کو چلے گئے، بھائی 1 دن رک جاؤ، 1 مہینہ ہے تو ٹھہر جاؤ۔ بعض حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی کا وہ ایسی جگہ کوئی ایک دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان جاپانی ہو گیا تو اس کا درجہ بخاری پڑھانے والوں سے زیادہ ہو گیا، بزرگوں سے اللہ والوں سے زیادہ بڑھ گیا، کہ عنوان جائز نہیں ہے بلکہ حرام کا فتویٰ دیتا ہے اب تک، اس لیے کہ اہل اللہ سے لوگ دور ہو جائیں گے، علماء کی عظمت نکل جائے گی، اور تعظیم علماء میں کمی کرنا کتنا بڑی وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں اکرام مسلم 6 نمبر میں آیا تو علماء مسلم نہیں ہے، ایسی گفتگو تو انہی کے نمبر سے حرام ہے، بھائی اکرام مسلم ہے نمبر 1 نمبر، تو علماء کتنے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تو بڑے مسلمانوں میں سے ہیں، بلکہ مسلم گھر اور مسلمانوں کو مسلمان بنانے والے ہیں۔
اس لیے عرض کر دیا، اس کو فون یہ بھی کر لو کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے ہی لوگ ہیں، کچھ اونچے نیچے جو نئے لوگ ہیں، نئے رنگ روپ سے اس قسم کی باتیں نکل آتی ہیں، یا جن کو علم نہیں ہے یا بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی. کبھی قاضی صاحب سے آپ نے ایسی بات سنی؟ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ اہل اللہ کی صحبت. تو جن لوگوں نے اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھائی، نفس کا اصلاح نہیں کیا، اور دین ان کو انہی سے ملا، غلبہ مغلوب حال ہو جاتے ہیں، لہذا ان کو یہی نظر آتا ہے کہ جو اس میں نہیں لگے سب بس کچھ نہیں لے سب شیں. لیکن اس لیے یہ باتیں عرض کر دی تاکہ ہمارے دلوں سے اپنے مشائخ بزرگان دین علماء کرام کی عظمت جو ہماری نجات کا سرمایہ، سن لو اس کو. میں اپنے بزرگوں کی محبت کو، مولانا شاہ ابراہیم صاحب کی محبت کو، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کی محبت کو، حکیم الامت تھانوی کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اور یہ میرے ہی نہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے شخص مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی، دعا جو لقب تھا، ٹنڈو آدم میں ان کی خبر ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مفتی رشید احمد صاحب کو بلایا، اور مفتی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے مرتے وقت یہ فرمایا کہ اے مفتی رشید احمد سن لو، تم گواہ رہنا کہ عبد العزیز دہلوی مر رہا ہے مولانا گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی کے مسلک پر. تبلیغی جماعت کے آدمی تھے، ساری زندگی تبلیغ میں لگائی، لیکن مسلک کے اعتبار سے اپنے بزرگوں کی محبت اور تعلق کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. اس لیے میں نے یہ باتیں کرا دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مادے اناڑی اور کم سمجھ لوگوں کی باتوں میں آپ آ کر سمجھیں گے بس چونکہ ہمارے علماء کے ہاتھوں پر کوئی جاپانی مسلمان نہیں ہوا یہ کنڈم ہے، اس لیے میں نے یہ ریفرنڈم کرایا. بس بند کرو. اگر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا چلہ ہوتا ہے، اتنا مجاہدہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 10 برس سے ان کا ساری زندگی کا چلہ ہمارے 10 برس سے کم ہی رہتا ہے. 10 برس کا مسلسل چلہ سوچو، 10 سال میں عالم ہوتے ہیں، بلکہ اگر حافظ قرآن ہے تو 3 سال اور جوڑ دو، 13 سال تک بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. مگر صرف ایک کمی ہے، اب وہ بھی بتا دیتا ہوں. اپنی برادری کی بھی بات بتاؤں گا، یہ نہیں کہ وہ بھی ہماری برادری یہ بھی ہماری برادری. حق بات پیش کرنے میں شرماؤں گا نہیں اور نہ ڈروں گا، چاہے مولوی بھی ناراض ہو جائیں، محدثین بھی. میں یہ بات کہتا ہوں، عالم عین سے ہے، اور عالم کے معنی جو اللہ کو جانتا ہو اور بعمل ہو، اللہ کی خشیت ہو اور نفس کی تزکیہ نفس ہو اس کے اندر. ورنہ علم کا عطر تو 13 سال میں حاصل کیا، شیشی صاف نہیں تھی. بھائی آپ کو عطر لینا ہے 1000 روپے والا تولا یا 10,000 والا تولا مان لیجیے خالص اونٹ کا، تو آپ بھی شیشی میں لے جاتے ہیں. شیشی صاف ہوتی ہے یا نہیں؟ یا جس میں پیشاب یا اس میں آپ عطر لیں گے. تو 13 سال جو قرآن و حدیث کا عطر لیا، اپنے قلب کا تزکیہ بھی ان پر فرض ہے. اور تزکیہ جب نہیں ہوتا تو پھر یہ علم جو ہے روپیوں سے، جاہ سے، عزت سے، مال سے، ذرا سی بات میں دل میں درد محبت نہیں، بیان میں مزہ نہیں، تاثیر نہیں. لہذا اس وجہ سے ان کی عزت کے باوجود، یعنی علماء کی عزت کے باوجود یہ جو ہے ادھر کی جو کمی ہے وہ اس پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ اپنی شیشی کی دھلائی کر لیں، تزکیہ کرا لیں، تو پھر ان کا عطر تو پھر وہی بھاؤ بکے گا. ماشاءاللہ عطر تو ہے یہ قرآن و حدیث کا. لہذا حکیم الامت نے جوتیاں اٹھائیں، جنہوں نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائیں. ایسا مجھے کوئی عالم دکھا دو جس کو جو ذلیل پھرتا ہو. ایک عالم دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن ان کو 7 چلے کی ضرورت نہیں ہے. 7 چلے کی ضرورت اس وقت میں ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں علم کی کچھ بڑائی آ گئی ہے. لہذا ان کے بڑوں نے یہ سوچا کہ ان کو زیادہ رگڑا جائے، پہاڑوں میں محنتیں کرائی جائیں تاکہ ان کے نفس سے تکبر نکل جائے، علم کا احساس نکل جائے اور عوام کو بھی یہ حقیر نہ سمجھیں. سمجھا بھی؟ علم کی نشہ اتر جائے، یہ مطلب ہوتا ہے. اور اگر یہ مطلب، لیکن یہ مٹاتے نشہ کو اگر اس مقام پر عالم کو پہنچا دیا جائے کہ وہ حدود شریعت کو بالکل بھول جائے اور کہے نکلو گھر گئے تو گھر گئے، وہ بھی پھر نہ دیکھے کہ بیوی بیمار یا ماں باپ بیمار، اگر اس میں ایسا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے بھی اس مولوی کو بھی ہم یہ کہیں گے اب یہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں اس حدیث کے تحت کہ نہ فیصلہ کرے قاضی جس حالت میں کہ وہ مغلوب الغضب ہو. غلبہ حال میں بتائیے فتویٰ دینا جائز ہے؟ تو اتنا غلبہ حال، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا خوف کسی عالم پر اتنا زیادہ غالب ہو جائے تو غلبہ حال ہو جائے، اس سے بھی فتویٰ لینا جائز نہیں. غلبہ حال اگرچہ عالم ہو، مگر اتنا غلبہ حال ہے کہ ہر وقت کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے بالکل، اور ایک دم کہتے ہیں مغلوب الحال ہے، تو مفتی کا مقام اس کا نہیں رہے گا. کہ یہ آپ دیکھیے شامی کو خود شامی نے مقدمات میں فقہ کی تمام کتابوں میں یہ چیز ہے کہ مفتی جو ہے وہ نارمل معتدل المزاج معتدل العقل اور اس پر کسی چیز کا اتنا غالبہ نہ ہو
کہ جس کی وجہ سے وہ مسائل کے معاملے میں بالکل ہی تنگ کر دے، پریشان کر دے لوگ. چنانچہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی کے مسئلے کو دوبارہ دیکھتا ہوں، اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ شاید غلطی کر دی ہو، اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ ابھی جوان ہیں، ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے کوئی سخت راستہ کر نہ دیں، اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ امت کی گنجائش کے مطابق فتویٰ ان کا ہے یا نہیں، سمجھا. تو اس لیے یہ ہے کہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی غلبہ حال نہ ہو جائے. غلبہ حال کے لیے اور ریل حدود الہیہ کی ریل صاف کرنے کے لیے، تاکہ یہ پھر جائز ناجائز کی بات زیادہ نہ کرے اور سب کو لے کے بھاگ جائے. کوئی نہیں، اکثر ایسا نہیں ہوتا. چاہے بسکٹ اس وقت بہت موضوع ہے، یعنی اس کا جوڑ ہے، مناسب ہے نا. یہ بھی تو سب جنگل میں جائے گا وہاں آخرت میں، یہ سب جمع ہو جائے گا. اچھا، دنیا دار جو ہیں وہ بیوقوف ہے. جو دنیا دار اللہ والوں کی صحبت یافتہ نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں، ارے میاں یہ مولویوں نے مل کر میرے بھائی کو ٹھگ رکھا ہے. یعنی جو جیسے 4 بھائی ہیں، ایک بھائی بیچارہ نیک بن گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، اشراق پڑھنے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا، اللہ والوں سے دوستی کر لی. اب ظاہر بات ہے کہ دین پھیلانے کے لیے تو اجتماع کرنا پڑے گا. دین پھیلانے کے لیے کبھی کبھی اجتماع ہوگا. اب اجتماع میں ان کو کبھی کچھ خرچ بھی کرے گا. تو دوسرے بھائی کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ میاں وہاں تو مولوی لوگ پہنچے ہیں، اب خیریت نہیں، سب لوٹ کے بھاگ جائیں گے ان کو. اور میرے بھائی کو بیوقوف بنا رکھا ہے. حالانکہ بیوقوف وہ لوگ ہیں، وہ بادشاہ بیوقوف ہے جو کہ جب جنگل جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے تھے، اور جو ہنستا ہوا گیا عقل مند وہ ہے. تو جو اللہ کے راستے میں دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جس طرح سے بھی ہو، تو وہ سب تو جمع ہو رہا ہے اللہ کے، اور نبیوں سے قریب ہو رہا ہے. وہ نبی کی انبیاء پیغمبروں کی سنت کے قریب وہ ہے جو کبھی کبھی اپنے دینی احباب پر اجتماع ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مہمانوں پر خرچ کر رہا ہے. دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی اس کی نسبت میں اللہ کی علامت ہے. اللہ جس دل میں آتا ہے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہاتھی بان نے غریب سے کہا کہ وہ غریب نے کہا جھوپڑی والے نے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. ہاتھی وان نے کہا کہ مجھ سے دوستی کرو گے تو میں تو ہاتھی پر چڑھ کر آؤں گا، تمہارا دروازہ چھوٹا ہے. تو پھر اس نے کہا میں تو غریب ہوں، دروازہ اتنا بڑا نہیں بنا سکتا. تو اس کو رحم آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم مجھ سے دوستی اور محبت کرتے ہو، تم غریب ہو، مجبور ہو، میں مجبور نہیں ہوں، لہٰذا میں تمہارا دروازہ بڑا بنائے دیتا ہوں تاکہ میں ہاتھی پر بیٹھ کر تمہارے پاس آؤں. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا دل کہاں سے بنا سکتا ہے؟ ضعیف ہے، مخلوق ہے. لہذا جو بندہ تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قابل دل اس کا خود بنا دیتے ہیں. سمجھا؟ اس دل کو اپنے قابل خود بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم غریب ہو، نہیں بنا سکتے، اللہ تو جب آئے گا آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کے ساتھ آئے گا تو وہ خالق ہے. لہذا مومن کا دل زمین و آسمان سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اللہ اپنے تمام صفت خالقیت کے ساتھ آتا ہے، صرف صفت مالکیت کے ساتھ آتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے اس کو سلطنت بلغ. اگر سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت بلغ اللہ کے راستے پر قربان کی تو ہمارے لیے کیا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں بعض وقت شیطان بہکاتا ہے اور کچھ رشتے دار بھی بہکاتے ہیں کہ میاں تم نے کیا یہ پیری مریدی کا چکر چلایا، سب لوگ کے کھا جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی جتنے ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جاؤ سہارنپور میں دیکھتے اس قدر یعنی بمبئی مدراس کہاں سے لوگ، اور شیخ سب کی خدمت کرتے تھے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے ہیں ان کے یہاں مہمان، اولیاء اللہ کے یہاں ہمیشہ مہمان. اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی محبوبیت کی علامت ہے. لیکن اس میں ایک کنتو بھی ہے کہ جس کو عقل کی سمجھ دین کی نہیں ہوتی تو وہ اس کو اچھائی برائی نظر آتی، اور جو اچھے بن رہے ہیں ان کو بھی وہ برا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بات ہے شکان میں ڈال دیں گے. تو جو آدمی پکا ہوتا ہے دین میں وہ ان کے اوپر رحم کھاتا ہے. میں تم کیا جانو کہ میں کس کے لیے خرچ کر رہا ہوں، جنہوں نے روزی دیا انہیں کے لیے، انہیں کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں. کیا پتا ہے کہ اس کا ہمارا کئی گنا کر کے اللہ دے گا. یہ ہمارا خرچ نہیں ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے کہ تم اے عائشہ بکری جو ذبح کی تھی، اہل بیت نے ایک بکری ذبح کی تھی، تو فرمایا اے عائشہ اس گوشت میں سے کیا بچا؟ تو عرض کیا میں نے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کتیفھا، مگر میں نے
ماں بقیا کچھ باقی نہیں رہا اللہ کتے تو ہاں مگر وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں کندھا یعنی دست اگلا دست ہے بس آپ نے فرمایا کہ بقیا کلھا اللہ کتے فہا سب باقی ہو گیا جمع ہو گیا یہ جتنا تو نے بچا لیا ہے یہ نہیں باقی ہوا یہ خرچ ہو یہ فنا ہو جائے گا جو آخرت بھیجا وہ باقی جمع ہو گیا وہ باقی ہے ہمیشہ رہے گا اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا جو تو نے بچا لیا یہ حصہ یہ نہیں باقی رہا جو آخرت میں مائندکم ینفد اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہارے پاس رہے گا یہ سب فنا ہو آج کل جتنے سلاطین عرب ہیں سب اپنا پیسہ پاکستان میں بنگلہ دیش میں کیوں نہیں جمع کرتے امریکہ کیوں جمع کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کیوں جمع کرتے ہیں خصوصاً امریکہ زیادہ تر لوگ جمع کر رہے ہیں ایسے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں سب امریکہ وغیرہ میں غیر ملکوں میں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جو بڑی ملک ہے مضبوط ملک ہے ہمارا پیسہ وہاں بچا رہے گا پاکستان پر ہو سکتا ہے انڈیا حملہ کر دے تو جس ملک پر فنا اور ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں دنیا میں بھی لوگ اپنا سرمایہ نہیں لگاتے تو یہ سمجھ لو کہ جیسے اپنا مال ہے بڑی ملک سمجھ کر اللہ کا ملک بڑا ہے اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے تو جو عقل مند لوگ ہیں اپنا پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں اور یہاں جمع کیا جس سے آنکھ بند ہوئی تو پیسہ بھی قبضہ اور اس کے بعد جو گھڑی ہے وہ بھی اتار لیا پیجامہ کرتا بھی اتار لیا اور کہا ابا سے اب ٹوپی بھی نہیں دوں گا وہ تو اتاری ٹوپی مرنے کے بعد ٹوپی اتار لیتے ہی نہیں تو خالی کفن لپیٹ کر جا کے گاڑا ہے مٹی میں دفن کرائے ایک دن وہ سب کرے اس لیے میں کہتا ہوں یہ مت سوچو کہ بعد میں میرے بچے خرچ کریں کوئی کرے نہ کرے کیا معلوم جو اپنی زندگی میں کر لو گے وہی اس کا ہے بعد میں اولاد کا پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا لہٰذا یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس وقت میں اس قصے کے ساتھ اس بسکٹ کا بڑا رابطہ ہے جو ابھی نظر آ رہے ہیں اب آپ دوسرا قصہ سنائیے اچھا ایک بات سنیے چلو بند کرو اسے এই ধরনের আরেকটি ঘটনা এক বাদশাহ ছিল তার অভ্যাস এই ছিল যে মৃগ শিকারে যখন যাইতো নিজের সিংহাসন ছেড়ে আর কোনোখানে তো যাওয়ার আগে কিছু কামলা মজদুর পাঠাইতো সেখানে তার জন্য পানির ব্যবস্থা করা হতো পুকুর বানাইয়া তার থাকার জন্য বাসস্থান তৈরি করা হতো এবং খাওয়া পেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে করা হতো 2-4 দিন এক সপ্তাহ থাকতো সেখানে তার আরামে থাকার ব্যবস্থা আগেই করা হতো যাওয়ার আগে সেই বাদশার একবার একটু অসুস্থ হইল তেমন সময় দেখে যে একটা পাগল ওই পথ দিয়ে যাচ্ছে কতবারে কতখানি গেছে কিছুদিনের জন্য তুমি